بسم اللہ الرحمن موت کی یاد یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کا ذکر کرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی، جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بہت کثرت سے عذاب قبر سے پناہ مانگی گئی تاکہ لوگ کثرت سے اس کی دعا مانگیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تو معصوم ہیں، اور اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے جو پہلے گزرا، اگر تم خوف کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اللہ تعالیٰ شانہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنا دے، اور یہ جو کچھ ہے مقتضائے عدل ہے، اس لیے کہ آدمی اس عالم میں صرف اللہ تعالیٰ شانہ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا تھا، اور حق تعالیٰ شانہ نے اپنے تمام جانی اور مالی احسانات کے ساتھ قرآن پاک میں یہ بات جتا بھی دی تھی کہ تمہیں اس عالم میں صرف عبادت کے لیے بھیجا جاتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اس پر بھی مشتبہ کر دیا تھا کہ زندگی صرف امتحان کے لیے دی گئی ہے کہ ہمارے لیے ہے، اور موت اس امتحان کا نتیجہ سنانے کے لیے ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خدا عز و جل بڑا عالی شان ہے، جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے تم میں کون شخص زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، اور جبکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور جن و انس کی پیدائش کی حکمت صرف عبادت ہے، اور دنیا کے جتنی لذتیں، راحتیں اور سامان دیے گئے ہیں وہ صرف اس لیے دیے گئے ہیں کہ اپنی ضرورت کے بقدر ان سے نفع اٹھائے، اور کم سے کم ضروریات پوری کرنے کے بعد جو کچھ بچے وہ اپنے ہی نفع کے لیے، اپنے ہی کام آنے کے لیے اللہ تعالیٰ شانوں کے خزانے میں جمع کرا دیں۔ پھر کتنی غفلت اور حسرت اور خسارے کی بات ہے کہ ہم ان میں لگ کر حق تعالیٰ شانہ کے احکامات کو بھی بھول جائیں، اور اس سے بھی آنکھ بند کر لیں کہ ہم کیوں آئے تھے، اور یہ سب ہمیں کیوں دیا گیا تھا، ہم کس چیز میں لگ گئے۔ اور اصل حسرت اس وقت ہوتی ہے جب یہ ہزاروں کی مقدار بڑی محنت اور جاں پیشانی سے کمائی ہوئی ہے اپنے اوپر خرچ کی تنگی کر کے جمع کی ہوئی، دوسروں کے لیے چھوڑ کر خود خالی ہاتھ دفتن اس عالم سے چلا جانا پڑے۔ اگر ہم میں کچھ بھی عقل کا حصہ ہے تو تھوڑی دیر بالکل تنہا مکان میں بیٹھ کر یہ منظر سوچنے، غور کرنے کا ہے کہ اگر اسی وقت ملک الموت آ جائیں تو میرا کیا ہے بنے، اور اس سارے ساز و سامان کا کیا بنے جو برسوں کی محنت ہے، برسوں کی کمائی ہے، برسوں کا جوڑا ہوا ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جس کا ارادہ اپنی مملکت کی زمین کی سحر کا اور حال دیکھنے کا ہوا۔ اس کے لیے شاہ جوڑا منگایا، ایک جوڑا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا، دوسری پر سواری منگوائی گئی، ایک عمدہ گھوڑا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا، اس کو واپس کر کے دوسرا تیسرا منگایا، جب وہ بھی پسند نہ آیا تو سب گھوڑے سامنے لائے گئے، ان میں سے بہترین گھوڑا پسند کر کے سوار ہوا۔ شیطان مردود نے اس کے وقت اور بھی نوحوت ناک میں پھونک دی، نہایت تکبر سے سوار ہوا، حشم قدم فوج پیدار ساتھ چلے، مگر بڑائی اور تکبر سے بادشاہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک شخص نہایت خستہ حال پرانے کپڑوں میں ملا، اس نے سلام کیا، بادشاہ نے التفات بھی نہ کیا۔ اس خستہ حال نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ لگام چھوڑ، اتنی بڑی ضرورت کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تجھ سے ایک کام ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا صبر کر، جب میں سواری سے اتروں گا اس وقت کہہ لینا۔ اس نے کہا نہیں، ابھی کہنا ہے، اور یہ کہہ کر زبردستی لگام چھین لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس نے کہا بہت راز کی بات ہے، کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ نے کان اس کے قریب کر دیا،
اس نے کہا میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینے ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ فخ ہو گیا، زبان لڑکھا گئی، پھر کہنے لگا اچھا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر جا کر کچھ اپنا سامان کا نظام کر دوں، گھر والوں سے مل لوں۔ فرشتے نے کہا کہ بالکل مہلت نہیں ہے، اب تو اپنے گھر کو اور سامان کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی، وہ گھوڑے پر سے لکڑی کی طرح نیچے گر گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا کہ وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر میں جا رہا تھا، اس کو جا کر سلام کیا۔ اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا کہو۔ اس نے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا کیا کہ آئے، بڑا مبارک ہے ایسے شخص کا آنا جس کا فراق بہت طویل ہو گیا تھا۔ مجھ سے تو جتنے آدمی دور ہیں ان میں سے ملاقات کا اتنا اشتیاق نہ تھا جتنا تمہاری ملاقات کا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کو جلدی پورا کر لو۔ اس نے کہا مجھے حق تعالیٰ شانوں سے ملنے سے زیادہ محبوب کوئی بھی کام نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا کہ تم جس حالت پر مرنا اپنے لیے پسند کرتے ہو میں اسی حالت میں جان قبض کروں گا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہیں اس کا اختیار ہے۔ فرشتے نے کہا مجھے یہی حکم دیا گیا کہ تمہاری خوشی کا اتباع کروں۔ اس شخص نے کہا کہ اچھا تو مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو اور جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس نے نماز شروع کی اور سجدے میں اسی روح قبض